عرفات کے میدان میں یہ خوش نصیب حضرات ذکر و دعا میں مصروف ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر دعائیں کی جائیں، اور یہ مبارک موقع ایسا رحمت بھرا موقع ہے کہ جو بھی دعائیں کی جاتی ہے اللہ ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے سرفراز فرماتا ہے۔ حبیب کریم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے حاجی بندوں پر فخر فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے ان بندوں کو دیکھو کہ کس طرح سے میری بارگاہ میں یہ آئے ہیں کہ گرد و غبار اڑ رہا ہے، بال ان کے بکھرے ہوئے ہیں، اور دور دراز سے تنگ و کشادہ راستوں سے ہوتے ہوئے وہ میری بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ آخر یہ بندوں کے مقصود کیا ہے، ان کے ارادے کیا ہیں؟ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کو بخشش و مغفرت سے نواز دیا۔ تو فرشتہ عرض کرتا ہے مولا اس میں ایسا بندہ بھی ہے جو گناہوں میں مشہور تھا، گناہوں میں متہم تھا، ایسی بندی بھی ہے جو گناہوں میں مشہور تھی اور گناہوں سے متہم تھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے نیکوں کی بدولت انہیں بھی معاف فرما دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نوازشات ہوتی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بندے گناہوں سے نجات پاتے ہیں تو وہ عرفہ کے دن ہی نجات پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایاں رحمتوں کے نازل ہونے کی وجہ سے شیطان بدحواس ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر، غصے کی حالت میں بھاگتا رہتا ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بدر کے میدان میں جب اللہ کی بارگاہ سے مدد غیبی آئی تھی، جبریل علیہ السلام فرشتوں کی سب بندی فرما رہے تھے، اس وقت بھی بڑا بدحواس ہو کر بھاگا۔ اس کے بعد اگر ایسا بدحواس کبھی اس کو دیکھا جاتا ہے تو وہ عرفہ کے دن دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے نازل ہونے کو دیکھتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کے معاف کیے جانے کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، ہائے افسوس میری محنت اکارت ہو گئی، میں نے ان لوگوں کو اللہ کے احکام کے خلاف کاموں پر لگایا تھا، مگر آج یہ رو رو کر اللہ کو منانے میں کامیاب ہو گئے، میں نے ان سے گناہ کروائے لیکن آج انہوں نے اپنے گناہوں سے ایسی توبہ کی کہ ان کے رب نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ کہہ کر شیطان واویلا مچاتا ہے، خاک اپنے سر پر ڈال لیتا ہے۔ تو یہ شیطان کے رسوا ہونے کا دن ہے اور اللہ کے بندوں کے کامیاب ہونے کا دن ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی رحمت ہر ایک انسان کو اپنے آغوش سے لطف و عنایت میں لینا چاہتی ہے، اس لیے ہر آدمی کوشش کرے کہ کوئی بھی ہو خالی ہاتھ یہاں سے نہ جائے، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت کے ساتھ آنسو بہائیں۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں درمیان میں بھی ذکر و دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دعا اور سب سے بہترین ورد اور بہترین ذکر جو میں نے اور مجھ سے پہلے کے پیغمبروں نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا اقتدار ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے تعریف ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ہر قسم کی خیر و بھلائی ہے، اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مبارک کلمہ بھی اللہ کو پسند ہے کہ پڑھا جائے، اور اپنے لیے، اپنے خیش و اقارب کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے اللہ سے دعائیں کی جائے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کے بعد یہ خیال آئے کہ شاید مجھے بخشا نہیں گیا تو وہ بڑا ناقدر شناس ہے، اگر اللہ اسے معاف کرنا نہ ہوتا تو یہاں نہ بلاتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حج کے اندر انسان کو بڑی تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ حضرات جو پہنچے ہیں یقیناً ان کو راستے میں بھی اور ان کو وہاں پہنچنے کے بعد بھی ظاہری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے مشقت پہنچی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے اپنے آپ کو تھکا کر آئے ہیں، دیکھو نہ کھانے کی پرواہ ہے، نہ ان کو نیند کا خیال ہے، نہ اپنی راحت کی ان کو فکر ہے، بس یہ مجھ کو پکار رہے ہیں، کیسی مسلسل ان کی طرف سے التجائیں آ رہی ہے۔ اللہ فرشتوں کو دکھا کر کہتا ہے فرشتوں تم نے کہا تھا جب میں نے آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا اور آدم کو خلیفہ بنانے کا اظہار کیا تھا تمہارے سامنے، تو یہ کہا تھا نا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کے ایسوں کو تو بنانا چاہتا ہے کہ جو زمین میں فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ اب اللہ فرما رہا ذرا دیکھو تو صحیح، تم نے اس منظر کو پیش نظر رکھا کہ یہ
فساد مچائیں گے، قتل غارت گری کریں گے، خون ریزی کریں گے، آج تم دیکھو کس طرح رو رو کر میری بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، کیسے یہ تڑپ رہے ہیں۔ اللہ فرشتوں کے سامنے ان بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ اللہ کا فخر فرمانا کتنی معنویت رکھتا ہے آپ سمجھیے، ایسی رحمتوں سے وہ نوازے جا رہے ہیں، اور جن جن کے رشتہ دار وہاں پہنچے ہوئے ہیں دنیا بھر میں، وہ رہنے والے بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدے شکر بجا لائیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کا نمائندہ اللہ کے دربار میں پہنچا ہوا ہے، اور عرفات کے میدان میں جو وہاں دعائیں کر رہے ہیں اپنے لیے ہی نہیں سب کے لیے کر رہے ہیں، تو اپنے نصیب پر ناز کرو اور اللہ کی رحمت کے پانے کے لیے اپنے اندر بھی وہ تڑپ پیدا کرو